انبیاء کو صرف یہی مار پڑتی ہے، پر اللہ فرماتا ہے کہ خود ان کی قوم کے لوگ بنو اسرائیل کی طرح سے ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ چیز پہلی جو اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے اور مسئلہ خالص الہ کا ہے، اس کی بندگی کا ہے۔ تو اب پوری کوشش کرنے کے بعد شیطان یہاں پر ہار گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی طور پر پریشان ہوئے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نے اس معاملے کو برابر کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ سے کہہ کے آئے گا صراط مستقیم توحید سے ہٹاتے رہوں گا۔ اب اس کو موقع ملا، 2 صدیاں گزری اور اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا ہر طرف دنیا کے اندر۔ یہ اسلام پھیل رہا تھا، خزانے بھرے ہوئے تھے۔ اب بنو عباس نے مامون رشید کو اپنے درباری علماء کے ذریعے سے اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک نیا مسئلہ اٹھایا کہ یہ قرآن ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اور دوسروں نے زبردستی کی اور علماء سے یہ مسئلہ منوانا چاہا۔ جو تاریخ بیان کرتی ہے اور تاریخ کی جو ساری شہادتیں ہیں ان کے اندر اکثریت خالص رافضیوں کی اور شیعوں کی، کیونکہ یہ 30ویں صدی میں یہ ایسا انقلاب آ گیا تھا کہ 351 کے اندر تو خلیفہ موجود ہے، لیکن ان شیعوں نے مسجدوں کے اندر لکھ دیا تھا کہ لعنت ہو امیر معاویہ کے اوپر، لعنت ہو ان پر، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت حاصل کرنے میں یہ زور ان کا، ان شیعوں کا یہ زور تھا۔ اس طرح سے اب یہ مسئلہ اٹھا، یہ مخالفت ہوئی ہے 2ویں صدی کے بعد، یہ معاملہ اٹھا ہے 220 میں آزمائش ہوئی ہے۔ جو مارے گئے ہیں نوح جن کا نام تھا اس راستے میں شہید ہو گئے، کوئی ان کا نام نہیں جانتا، لیکن امام احمد بن حنبل ہیں، ان پر صرف مار پڑی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب جو اللہ کے دین کے راستے میں آزمائش کی کوئی دلیل پیش کرتی ہے، سب سے سر فہرست صحابہ کے بعد نام ان کا لکھا ہوا ہے، اور جو اس میں شہید کیے گئے ان کا نام نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہاں تک آگے بڑھا کہ انہوں نے کہا قرآن جو ہے، ساری امت کی اکثریت نے یہ مان لیا کہ قرآن غیر مخلوق صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، بلکہ اگر یہ کاغذ پر بھی لکھا جائے اور آگ میں پھینک دو تب بھی نہیں چلے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اس کا مقابلہ کیا امام بخاری نے، اور اسی کے اوپر ایسی چوٹ کھائی، پھر اللہ سے دعا کی بارش جب میرا حال یہ ہو گیا ہے، اب دنیا اس طرح سے ان کے راستے پر سرپٹ جا رہی ہے کہ جن کی 5 جگہ پر اپنی بخاری کے اندر نام لے کر کہا کہ ان کا علم انتہائی ناقص ہے، امام احمد کا، میں دکھایا اس کے بعد فوٹو دکھایا۔ انہوں نے آخری مسئلہ یہ ہوا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ خلق قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو قرآن اللہ کی صفت جو کلامی راہی ہے یہ غیر فانی ہے، یہ قدیم ہے، یہ غیر فانی ہے۔ باقی جو ہم کاغذ پر لکھتے ہیں وہ سیاہی ہے، وہ کاغذ ہے، وہ مٹ جائے گا۔ اس کے اوپر جو لوگ امام احمد بن حنبل کے اس شدت والے معاملے سے اتفاق رکھتے تھے وہ چیخ پڑے، یہاں تک کہ پورا مجمع ایسے اللہ کے بندے کے خلاف ہو گیا، اور پھر وہ وہاں سے جانے کے بعد اپنے گاؤں کے قریب اس نے دعا کی ہے مالک میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اب دنیا کا یہ عالم میری زندگی میں ہے کہ وہ بات مانی جا رہی ہے کہ جو صحیح نہیں ہے، قرآن غیر مخلوق ہے، لیکن یہ کاغذ پہ جہاں لکھا جاتا ہے یہ تو فانی چیز ہے، مٹ جائے گی، سیاہی مٹ جائے گی۔ تو اس فرق کے ساتھ تو اسی زمانے میں جب انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا اور اس کے ساتھ حدیث اپنی
حدیث کے نام سے ایک روایت لائے، اس کا پرچار کرتے ہوئے، کیونکہ امام بخاری ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہیں، حالانکہ ظاہر نہیں کرتے، یہاں تک کہ بخاری میں ایک حدیث جو لائے ہیں اس میں حدثنی اور اخبرنی کا معاملہ ہے، وہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں کی ہیں، وہاں چاہتے تو یہ خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان کم واسطے ہوں، لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے احتیاط کی ہے، کہیں مجھے لوگ میرے اقرار سے اگر میں کہہ دوں حدثنی احمد ابن حنبل تو قیامت تک کے لیے میں ان کا شاگرد مانا جاؤں گا اپنے قول سے، لیکن یہ جو ان کو روایت کہیں اور نہ ملی، سب سے مضبوط جو ملی ہے وہ انہی سے ملی تھی، تو انہوں نے بیچ میں اپنے ہم سبق جو ان کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں رکھتا تھا احمد الحسن، تو انہوں نے کہا حدثنی احمد الحسن، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حدثنی احمد بن حنبل، تو یہ بات کی ان کی روایت عام ہوئی، ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوخ کرائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر درود بھیجا کرو، وہ اس پر پیش ہو، اور جمعے کے دن تو خیر وہ اور زیادہ، تو صحابہ نے پوچھا کہ ابھی تو یہ بات ہے آپ پر پیش کی جاتے ہیں وہ عمل کو، لیکن وفات کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الشجر دیا، کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر تو انبیاء کے جسم کو کھائے، حالانکہ زندوں کو تو کوئی نہیں کھاتا۔ ایک بات اس کے اندر ضرور آ گئی کہ وفات تو پا گئے ہیں، اسی لیے یہ بات خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، اور بخاری کا مادہ ٹھنکا اس حدیث کو یہ لوگ صحیح بنا کر آگے پیش کر رہے ہیں، یہی تو بنیاد بن رہی ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کو محفوظ کریں گے، پھر چابک دستی سے اس میں روح ڈال دیں گے، اور بنیاد فراہم ہو جائے گی قبر پرستی کی کہ بابا زندہ ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو اس روایت کو انہوں نے دونوں جو کتابیں آج ان کی موجود ہیں، تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر، اس روایت کو انہوں نے نشانہ بنایا کہ امت کے اندر بت پرستیت داخل ہو رہی ہے، قبر پرستی، اور کہا یہ حسین ابن علی الجوفی جو کہتا ہے کہ مجھ سے میرے استاد عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر نے بیان کیا، یہ جھوٹ آدمی ہے، دادا کا نام بدل دیا اس نے، جس سے اس نے اور اس کے ساتھی جو جھوٹا ہے ابو اسامہ، اس سے اس نے سنا ہے، اس کے ساتھی نے سنا ہے، وہ عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر ثقہ راوی نہیں بلکہ عبد الرحمن ابن یزید ابن تمیم ہے، جو منکر روایت بیان کرتا ہے، اور بخاری کہتے ہیں جو منکر روایت بیان کرتا ہے اس سے روایت بھی اس کی بات بیان کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ وہ وار کیا سمجھ کر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں دنیا والے، اور امام احمد ابن حنبل سب سے اس کے آگے، کیونکہ دنیا میں ان کی قوت ایسی ہوئی ہے 220 برس کے بعد کہ کوئی ان کے مقابلے میں امت کے اندر اپنا مقام نہیں رکھتا ہے۔ پھر دکھایا کہ دیکھو تم جس روایت کو جو منکر روایت ہے اس سے تم انبیاء کی خصوصیت ثابت کر رہے ہو۔ دیکھو 63 سال کے بعد مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار گر گئی، وہ دیوار ملی ہوئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا ایک حصہ کھل گیا، ایک پیر نظر آ گیا 63 سال کے بعد۔ تو اگر تم کہتے ہو یہ حدیث صحیح ہے اور روایت کرتی ہے کہ صرف انبیاء کی یہ خصوصیت ہے، تو یہ نبی تو نہیں تھے، ان کا پیر ابھی تک 70 سال ہو گئے، یہ صحیح و سلامت ہے۔ تو جہاں اس نے ایک وار کیا اللہ کے اس بندے نے جس کو کہتے ہیں یہ تو اجمی تھا، اسی طرح سے رحمۃ اللہ علیہ امام محیبہ کہتے ہیں تو اجمی تھے، عرب نہیں جانتا، کوئی ایک شخص نہیں آج تک تو اس نے پکڑا ہے۔